اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala, this is not the beloved deed, exactly this is the beloved deed, and جو یہ عمل کرتے ہیں they are the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala. The most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are the most beneficial to people. Allahu Akbar. یہ چیز امت میں ختم ہے, بہت تھوڑے لوگوں میں ہے, بہت تھوڑے لوگوں میں ہے, اور جو وہ لوگ کے دل چاہتا ہے ان کا ماتھا بندہ چوم لے. ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ایسے لوگ. Those who are the most beneficial to Allah subhanahu wa ta'ala, to people, جو لوگوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. And the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy. Surur tudkhilu ala qalbi mu'min. To make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو اعمال ہیں نا, اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ. اس حدیث میں کچھ اعمال کا بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. The most beloved people to Allah are those who are the most beneficial to people, and the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. And just imagine, یہ مسلمانوں کی بات ہے, just imagine رشتہ داروں میں کا کیا حل ہوگا. ان کا تو مزید حق ہے. ماں باپ کے ساتھ پھر کیا ہوگا معاملہ, بھائی بہن کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ, پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, قریبی دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, والد کے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We are failing in this. We are failing miserably in this. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زیادہ پسند ہے, and the hadith continues, it's a long hadith, کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں اس کی ہیلپ کے لیے, اسے کام کروانے کے لیے. کس سے زیادہ پسند ہے یا رسول اللہ, کس عمل سے آپ کو زیادہ پسند ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ چلنا؟ فرمایا to sit in اعتکاف in مسجد النبوی in مدینہ for 1 month. یا اللہ اکبر. یعنی sitting in اعتکاف in مسجد النبوی for 1 month, it is less beloved to me than to walk with my brother for his help. ابھی کام کروانا نہیں, صرف چلنا, اس کی سپورٹ بننا, اس کا خیال رکھنا. میں ایک دفعہ رات کو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کے بعد لیٹ ہو گئے تھے, تو میں اراؤنڈ 11:30-12 گھر آ رہا تھا. تو پیٹرول ڈلوایا میں نے, اور پیٹرول ڈلوانے کے بعد میں واپس گھر جا رہا تھا. تو سمہاؤ کیا ہوا کہ جو راؤنڈ اباؤٹ تھا اس کے کچھ جو سیمنٹڈ بلاکس تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے, اور مجھ سے بھی بے دھیانی ہوئی. آئی واز ان فوکسڈ. میری گاڑی کا ٹائر اس پہ لگا اور وہ گاڑی اچھلی اور وہ نیچے گرا اور اس کا ایکسل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اس کا جو نیچے والا ٹائر تھا رائٹ والا وہ بالکل فری ہو گیا, اور وہ پنچر بھی ہو گیا, اور اس کا جو ریم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. اتنی زور سے ہٹ ہوا اس کو. I was like سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل, یہ کیا ہو گیا. And I was there, I was cool and calm. I never needed help اس ٹائم پہ. لیکن ایک شخص آیا میرے پاس, بڑی عمر کے تھے وہ, انہوں نے گاڑی پارک کی. ڈیفینیٹلی وہ فری تو نہیں ہوں گے اس ٹائم, رات کو لیٹ گھر جا رہے ہوں گے. گاڑی پارک کر کے میرے پاس آ گئے. واللہ العظیم وہ میرے ساتھ کھڑے رہے جب تک میری گاڑی گھر نہیں گئی. میری ہیلپ کی, کاز کروانے کے لیے, ریکوری وہیکل بلانے کے لیے, مجھے تسلیاں دیں, میری وہ بیک بون اور سپورٹ بن کے رہے. حالانکہ ٹو بی آنیسٹ میں اکیلا بھی ٹھیک تھا, لیکن ان کی پریزنس نے مجھے بہت زیادہ کمفرٹ کیا, بہت زیادہ کمفرٹ کیا کہ I have a company to talk to, I have someone with me right now. میں اکیلا نہیں ہوں. مشکل حالات میں نا انسان اکیلا کھڑا ہونا ہے تو بڑا عجیب سا فیل کرتا ہے, بے بس فیل کرتا ہے. کوئی ساتھ آ کے صرف کھڑا بھی ہو جائے نا, واللہ ہی فیل اسٹرینتھ. 1 اور 1 پہ 11 ہو جاتے ہیں. کوئی تو ہے میرے ساتھ اس ٹائم. اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس کو بلوا کے, اس کو گائیڈ کیا, میری گاڑی میں بیٹھ کے ریکوری وہیکل پہ گاڑی چڑھوائی. یہ کہا کہ تم نہیں کرو, میں کروں گا یہ, اور چڑھوا کے گھر پہنچایا. اور پھر یہاں تک انسان بس ٹھیک ہے مدد کر دی, اب چھوڑ دے. اگلے دن میکینک کو کال کیا, اپنے میکینک کو, کہ تم نے خیال رکھنا ہے اور تم نے کیا کیا کام کرنا ہے, تم نے کون سی چیزیں لینی ہے, اور اسے بارگین بھی خود کیا. اور مجھے کہا تم نے کسی کے پاس نہیں جانا سوائے اس میکینک کسی کے پاس جانا ہے, اور سارا کام کروایا. اینڈ آئی نیور نیو دس پرسن. اور مجھے ان کے جیسچر سے اور ان کے جو ڈیمینر تھا پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے بھی نہیں جانتے. بہت سے لوگ نا آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں بیکاز دے نو یو, یو ہیو بینیفٹڈ دیم, یا انہوں نے آپ کے لیکچر سنتے ہیں. ہی نیور نیو می, یہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اگلے دن میکینک کو کال کی, اس کے پاس لے کے اسے بارگین کیا, مجھے سارا گائیڈ کیا. ہر 1 گھنٹے بعد, ہاں کام کتنا ہو گیا, اچھا یہ چیز نہیں لینی, وہ لینی ہے. جب تک یہ سارا کام نہیں ہو گیا تب تک وہ ہیلپ کرتے رہے. اینڈ ہی واز آن کال ود می. I was like سبحان اللہ,
کتنا نیک اللہ کا یہ بندہ ہے. مجھے اس دن نا صحیح ولی کی ڈیفینیشن پتہ چلی کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں. وہ بے شک ان کو حدیث یاد نہیں تھی, ان کو قرآن حفظ نہیں تھا, ان کو بہت زیادہ وہ شاید تہجد نہ پڑھتے ہوں, لیکن ہی واز دا موسٹ بینیفیشل ٹو پیپل. اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء. اللہ کی میں نے کیا فرمایا, اٹ از مور beloved ٹو می ٹو واک ود اے مسلم فار ہز ہیلپ دین سٹنگ ان اعتکاف ان مائی مسجد مسجد نبوی فار 1 whole month. جسٹ امیجن اللہ کے نبی کا اعتکاف کیسا ہوگا, ان کا قرآن کیسا ہوگا, مسجد نبوی کیسی ہے, اور وہاں میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے. اللہ کے یہ فرما رہے ہیں. ہماری پرائرٹیز کدھر ہیں, ہمارے سب کدھر ہے. یس, کچھ چیزوں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا, نماز پہ نہیں کرنا, فرض نماز کو نہیں چھوڑ سکتے, شرک کسی حالت پہ نہیں کرنا, چاہے ماں باپ بھی کہیں. لیکن آپ فری ہو تو مدد کر دو نا کسی کی یار, پیسے کمانے پیچھے لگے ہوئے ہو, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اپنے کھانا کھانا جا رہے ہو, آپ اس کی مدد کر دو, کچھ دیر لیٹ ہو گئے تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. So be from those people who are the most beneficial to people. اور پھر فرمایا whoever swallows his anger then Allah subhanahu wa ta'ala will conceal his faults. جس نے غصے کو پی گیا, قابو کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا, نہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا, نہ قیامت کے دن آدم سے لے کے آخری انسان تک ان کے سامنے ظاہر کرے گا, بالکل پاک و صاف ہو چلا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ whoever walks, again بھائی کی مدد, whoever walks with his brother regarding a need until he secures it for him, then Allah subhanahu wa ta'ala will make his footings firm across the bridge on the day of judgment when the footings will be shaken. Allahu Akbar. کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا, کہاں تک اس حدیث میں کیا آتا ہے نیکسٹ سٹیپ میں, کہ جب تک وہ اس کا کام کروا نہیں لیتا, جب تک وہ اس کا کام سیکیور نہیں کر لیتا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے, اس کے قدموں کو جماعت دے کر اور کھڑا کر دے گا. اللہ اکبر.